السلام علیکم ناظرین، افطار ٹرانسمیشن میں میں ہوں نورین، میں ہوں طالب محسن۔ آج ہم گفتگو کریں گے طاق راتوں کے بارے میں، لیلۃ القدر کے بارے میں اور اس عشرے کے بارے میں جو کہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ جی طالب صاحب۔ جی، یہ جو عشرہ شروع ہوا ہے یہ رمضان کے اب اختتام کا عشرہ ہے۔ رمضان کو جب ہم نے گزار لیا اور تو ایک تو یہ کہ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ بھئی یہ مہینہ آیا اور اس میں ہم نے کیا کمایا اور ہم نے کتنی اپنی اصلاح کی اور اس رمضان کی برکتوں سے ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا اور کتنا تیزی سے گزر گیا اور ابھی کتنا کچھ مانگنا اور کتنی کچھ استغفار بھی رہ گئی ہے جی، اور تربیت بھی کافی رہ گئی ہے اور بہت سی دعائیں قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کہنا ہے اور بہت سی ہدایت کی ہمیں توفیق مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ ایک بھرپور عشرہ گزرنا چاہیے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کو بھی کہتے تھے کہ ابھی کمرے کس لو، اور اس عشرے میں عبادت کی طرف آپ کے ہاں رجحان زیادہ ہوتا تھا، اور اپنے گھر والوں کو بھی کہتے تھے کہ بھی آخری عشرہ ہے اس میں عبادت کرو۔ تو اس میں کانشیس ہونا چاہیے اور اس کو شعور کے ساتھ اس عشرے میں داخل ہونا چاہیے۔ مغفرت کا عشرہ بھی اس کو کہا گیا ہے۔ جی، تو اب اس عشرے میں کیا خاص بات ہے جس کی طرف ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں؟ ایک تو ہم نے استغفار کرنی ہے بہت زیادہ، اور اس عشرے میں داخل ہو کے اس عشرے کی طرف دھیان دینے سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیں کہ جو وقت گزر چکا ہے اس میں اگر کچھ کمی رہ گئی ہے، چونکہ وقت بہت کم رہ گیا، اور پھر یہ نہ ہم کہیں کہ ہمیں اگلے رمضان کا انتظار ہے۔ جی جی، پیچھے اگر کچھ عبادت میں کمی رہ گئی ہے، کچھ اپنی طرف اپنا تجزیہ ہم نے کم کیا ہے، تو اس طرف بھی اگر ہم دھیان دیں تو یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس میں ایک بہت بڑی بات ہے، قرآن مجید میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے اور لیلہ مبارکہ کا ذکر ہے۔ صحیح۔ تو لوگوں کو تجسس ہوا کہ بھئی یہ کب یہ رات ہوتی ہے، اور قرآن مجید میں چونکہ اس کی فضیلت بیان کی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو لوگوں کو خیال ہوا کہ بھئی ہم اس رات کو پائیں اور اس میں عبادت کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اس وجہ سے طاق راتوں کا ایک تصور ہمارے ہاں پیدا ہوتا ہے کہ بھی اس کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا ہے۔ خیر، مزید آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں امت میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ 27ویں جو طاق رات ہے اسی کے ساتھ لیلۃ القدر کو خاص سمجھتے ہیں اور اس کو خاص طور پر اس کے بارے میں اہتمام بھی ہوتا ہے۔ لیکن طالب صاحب، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے، حضور پاک نے کہا ہے کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو، مگر پورا رمضان ہی عبادت کے لیے ہمیں ملا ہے۔ ہمیں کوئی بھی رات فارغ ایسے نہیں چھوڑ دینی چاہیے کہ ہم تب عبادت کریں گے۔ ہر رات افضل ہے، ہر دن افضل ہے، پورا مہینہ ہی بہت افضل ہے۔ جی بالکل۔ اور ایک ہمارا کوئی ایپٹیٹیوڈ بنا ہوا ہوگا تو ہم مزید بڑھ کے ان راتوں میں عبادت کر سکیں گے۔ تو وہ جو قرآن مجید میں بات بیان ہوئی تھی کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس رات کو پانے کا فطری جذبہ مسلمانوں میں، صحابہ میں موجود تھا، اور اسی کے لیے وہ سوال پیدا ہوا تو حضور نے فرمایا کہ آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو طاق راتوں کی یہ اہمیت ہے۔ اصل میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش ہے کہ جو طاق راتوں میں کی جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کی روشنی میں۔ تو طاق راتوں میں کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ مجھے یہاں پہ بہت سی باتیں لوگوں کے حوالے سے یاد آ رہی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جو تلاش کرنے کو کہا گیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں میں نے لیلۃ القدر پا لی، یہاں پہ سمجھنا یہ چاہیے کہ عبادت کو ہی کنسنٹریشن کے حوالے تک لے جانا، یا میڈیٹیٹیو رہنا، یا بہت زیادہ حساس رہنا کہ میں اس کے حضور میں ہوں، اس چیز کی ہی بات ہے نا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں روشنی نظر آ گئی، خوشبو نظر آ گئی، پانے کا یہ مطلب تو نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں دودھ پانی میں اور پانی دودھ میں چینج ہوتا ہوا نظر آ گیا، یہ بہت مقبول کہانیاں ہیں۔ یہ بس کہانی ہے، یہ بڑا اچھا لفظ آپ نے بول دیا کہ یہ بس کہانی ہے۔ لیلۃ القدر اثر میں خدا کی طرف سے فیصلوں کی رات ہے، جس میں وہ کچھ احکامات فرشتے لے کر زمین پر آتے ہیں اور اگلے سال کے لیے یا اگلے عرصے کے لیے اس میں فیصلے نافذ کیے جاتے ہیں۔ اس رات میں بندہ مومن کو کس حالت میں ہونا چاہیے؟ خدا میرے بارے میں کہتا ہے کہ میں فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، میں تمہارے بارے میں کوئی احکامات نازل کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، تو میں اس وقت غفلت کی حالت میں ہوں، یہ پسندیدہ الرٹ اور عاجزی کی حالت، الرٹ اور عاجزی کی حالت میں اور عبادت کی حالت میں مجھے ہونا چاہیے یہ۔ اور جب قرآن مجید میں کہہ دیا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں کی گئی عبادت جو ہے اس کا بڑا اجر ہوگا اور اس کی بڑی فضیلت ہوگی۔ اور اگر کوئی آدمی گناہ گار آدمی ہے جو روزے بھی نہیں صحیح طریقے سے رکھ رہا، نمازیں بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا، کوتاہیاں کرتا رہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میرے پاس ایک موقع آ رہا ہے، میں اس میں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی
توبہ قبول کریں. ہاں یہاں اگر وہ سچ کے مقام پہ کھڑا ہے اس کے انتظار میں سچ کے مقام پہ کھڑا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کو اس کی فضیلت کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملے گا, انشاءاللہ ملے گا. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی اس کو نہیں آنا چاہیے جو گناہ گار ہے, یہ تو ہم کہیں کہہ ہی نہیں کہنا سکتے. چاہ ہم کہتے ہیں شکر ہے کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی پوری زندگی کو اس رخ پر لاؤ تو پھر اس کی برکتیں اور بھی زیادہ ہیں. شاید یہی دعا کرنے سے اس کو توفیق ملے, آگے پتہ نہیں کتنی اچھی زندگی ملے, اچھی زندگی اس کی, اور اس کو لیلۃ القدر میں. اور اس میں یہاں میں ایک اور بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ میں جب اگر لیلۃ القدر کو پاؤں تو میں کیا دعا کروں, تو حضور نے ان کو مغفرت کی دعا سکھائی کہ تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا. اسی لیے اس کو مغفرت کا عشرہ کہتے ہیں. یہ اس پہلو سے بھی اس کو کہتے ہیں, یہ حضور کی روایت بھی ہے کہ حضور نے کہا کہ آخری عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے. جی تو یہ اس کا مقصود کیا ہے طاق راتوں کو پانے کا, کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں فیصلے کرنے لگے ہیں, وہ کچھ احکامات فرشتے لے کر آ رہے ہیں, ہمیں عبادت اور عاجزی کی حالت میں ہونا چاہیے, خدا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. تو آدھی رات کو اٹھ جائیں, آدھی رات سے پہلے اٹھ جائیں, 1/3 رات کو اٹھ جائیں اور آپ نفل پڑھیں, آپ قرآن مجید پڑھیں, آپ خدا کے حضور دعائیں کریں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. یہ سارے کام ہم ان طاق راتوں میں اور اگر چلتے پھرتے ایک استغفار اپنا معمول بنا لیں کہ میں اب فیصلے کی رات آنے والی ہے تو میں تھوڑا سا اللہ مجھے پتہ ہے کہ میں کوتاہی کے مقام پر ہوں, اور مجھے دل سے پتہ ہے کہ میں کوتاہی کے مقام پر ہوں. میں بن نہیں رہا کہ میں نے کرنے کی کوشش کی اور میں کر نہیں پایا, میں نے اپنی توفیق کو صحیح جگہ پہ استعمال ہی نہیں کیا. میں اس مقام پہ کھڑا ہوں گا تو مجھے توفیق کا میں پھر زیادہ سے زیادہ توبہ کرنی چاہیے ایسے افراد کو کہ جن کو, اور ہم سب ہی ایسے ہیں, سب کو کرنی چاہیے کہ ہم گناہ گار ہیں, ہم سے بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں, ہم غفلت میں پڑ جاتے ہیں, ہم سے نافرمانیاں ہو جاتی ہیں, اور ہم کسی کا حق مار لیتے ہیں, چغلی کر لیتے ہیں, جھوٹ بول لیتے ہیں. تو ہم عام مسلمان تو سارے ایسے ہی ہیں. نہیں طالب صاحب, ہم کچھ بھی نہیں کرتے تو ہم اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ میں تم سے بہتر عبادت گزاروں, میں نے بہتر رات گزاری, میں نے بہتر رمضان گزارا, میں سچ بولنے والا ہوں, میں عبادت کرنے والا ہوں, میں بڑا اوبیڈینٹ ہوں. تو نقطے کی بات کیا ہے کہ طاق راتیں عبادت کی بات راتیں ہیں, استغفار کی راتیں ہیں, اللہ کی طرف رجوع کی راتیں ہیں, خدا کے حضور حاضری کی راتیں ہیں, اور ان کی جو کہ فضیلت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے لیلۃ القدر کی, تو اس کو پانے کی کوشش کرنے کی راتیں ہیں. طالب صاحب, کانورسیشن ہماری جاری ہے مگر یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.